بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں دوسری بڑائی کی بنیادی سر عالم والا کے لیے جو تمام جہاں کا کائنات بدلتے مشکل کشا ہے جواب جس کے ساتھ میں کوئی شکوہ نہیں جس کی دانش میں کوئی شکایت اور خطا سے لانے ہوئے درد و سلام میں وہی کتاب حکمت کے مالک صاحب نام میرات قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چڑھائی جس کا نہ سنا تھا، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت کی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور بسے پردہ سننے والی اسلام کی دوسرے خطبہ خواتین، اللہ کا اتنا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ناقص حیات کو بنا کر ایک ذریعہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ کے بے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے لیے جمع ہوئے. ہم نے بعض لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ جمعہ کس چیز کا نام ہے؟ جمعہ ایسا کیا دن ہے جس میں مسلمان کے لیے کیا کیا نعمتیں دی جاتی ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اسی لیے حکم ہے کہ جمعے کے مسلمان چاق و چوبند ہوشیار نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر چوک در چوک اللہ کے گھر طرف آتے چلے جائیں. لیکن عجیب سا ماحول ہے کہ اسلام کچھ اور سکھاتا ہے، مسلمان کچھ اور سیکھنا چاہتا ہے. ہماری زندگی میں تبدیلی لانا، انقلاب ہوا کرنا اسلام کی ایک فطرت تھی. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جو قوم کو انقلاب برپا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا، آج بڑی قوم محبوب بن کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کوئی
کہ 1400 برس کے بعد بھی آج تک ایک عجیب سا معاملہ ہی رہا لوگوں کی نظروں میں. ان کے پاس جن کے پاس حرام غذائیں آتی، ان کے پاس جن کو اللہ کا نظام پسند نہ ہو، ان کو آج تک یہ فلسفہ عجیب لگا کہ ایک اللہ کو کیسے مانا جائے، ایک اللہ کے سامنے سر کیسے جھکایا جائے، ایک اللہ کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلایا جائے، ایک اللہ ہماری کیسے سنے گا، جب تک کہ ہم کسی اور کو بیچ میں داخل نہیں دلواتے. یہ اس وقت کے لوگوں کا خطاب تھا جب لوگ اسلام قبول نہیں کر چکے تھے. ان کو اسلام کیا نہیں معلوم تھا، ان کو نبی تعلیمات نہیں معلوم تھی. اس وقت کے قوم اور قبیلوں نے اگر یہ الفاظ دہرائے ہیں تو ان کے گھر تک بہتر تھا. لیکن آج امت محمدیہ کا بھی روش یہی ہے. افسوسناک بات یہ ہے گھر کے سطح پر محلے، قبیلے، دوست احباب، خاندان، ہر شخص کے گھروں تک وہ کلمے کی آواز گونج چکی تھی اور ہر آدمی اپنے کئی سوچنے پر مجبور تھا کہ کیا معاملہ ہے، کہ ایک اللہ کو کیسے مانا جائے، ایک اللہ کو کیسے پوجا جائے. جن کے دلوں میں اللہ رب العزت اسلام کی روشنی، ایمان کی چنگاری کو بھڑکا رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست اور حقیقی دوست بنا رہا تھا، وہ ایسے ماحول میں عرب کہنے والے جو مشرک مکہ تھے، جو قبیلوں کے سردار تھے، ان کے دلوں میں بے چینی پیدا ہونا شروع ہوئی. اور اللہ رب العزت آنن فانن نبی کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں جانا پیوست کروائی تھی. وہ لفظ خاموش نہیں رکا ہوا تھا، بلکہ جن کے کانوں میں پڑتا اور جو لوگ اسلام کے آغوش میں پڑھنا لیتے وہ خاموش بیٹھنے والے کب کا تھا. اپنے خاندان اور اپنے دوست احباب اس بات کا تذکرہ ہونے لگا. ہر شخص اپنے نہیں فکر مند ہونے لگا. ہر شخص صحیح ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو نہیں سکتا. خالق وہی، مالک وہی، آقا وہی، اولاد دینے والا وہی. ہر چیز کا اختیار اگر ایک کے ہاتھ میں ہو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنے نہیں یہی فیصلہ کرنے لگا اور دھیرے دھیرے کشا بکشا اسلام کی تعداد مکے کی سرزمین پر بڑھنے لگی. ایک طرف نہایت کمزور غلام جن کے پاس حکم دینے کا کوئی طاقت نہیں، جن کے پاس فیصلہ لینے کا کوئی اختیار نہیں، ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر رہے تھے اور مکے کی سرزمین پر ایک عجیب سا انقلاب برپا ہو گیا. اس ماحول میں ابو جہل جو تمام قبیلوں کا سردار مانا گیا تھا، جس کو ابو الحکم کا لقب دیا گیا تھا، وہ اٹھا اور لوگوں کے درمیان میں آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا معاملہ ہے، کون کون لوگ ہیں جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں، کون کون قبیلے کے لوگ ہیں جو اسلام ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس محمد کے گود میں جا بیٹھے. لوگوں کی جب گنتی کی گئی تو زیادہ نہیں، صرف 40 مسلمان تھے جو عرب کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے تھے. جب 40 کی تعداد دشمن کو زیادہ لگنے لگی تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں جی ایک بہت بڑی کام کرتا ہوں. تمام کے تمام قبیلے شہر والے محلے دوست احباب ہر جانے والا آدمی جواب ہو جائے. ندا لگانے گئی عرب کی سرزمین پر گلیوں میں پھر کر بنا لگانے والے آواز لگائی یہاں ابو جہل کا حکم ہے، یہاں تمام لوگ اپنے کاروبار گھر بار تمام چیزیں چھوڑ کر کے مکے کی سرزمین پر آ جائے. تمام لوگوں کے پاس جب آواز پہنچی تو ہر شخص اپنے جگہ سے اٹھا اور مکے کی سرزمین کا رخ کرنے لگا. ہر خاندان قبیلے کا سردار کمزور سے کمزور طاقتور آدمی مکے کی سرزمین پر آیا اور کعبۃ اللہ کے اطراف جمع ہونا شروع ہو گئے. موقع پر جہاں ابو جہل نے ایسی زوردار تقریر کی کہ ہر شخص چیخیں مارنے لگا. عجیب سے الجھن پیدا ہو گئی لوگوں کے درمیان میں. ایمان والوں پر ایک عجیب سا ہیبت اور خوفناک سا ماحول پیدا کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو لیے ہوئے ایک جگہ بیٹھے ہوئے. ادھر دشمن مکمل طور پر اپنا تاریخ ساتھ جلسہ کرتا ہے اور کوئی نفوذ کو چھوڑتا نہیں، بلکہ سب سے بڑا اور اہم جلسہ اجتماع تقریر جس کو کہا جاتا ہے وہ مکے کے سرزمین پر یہ پہلی جب اس نے تقریر کی اور کہا کہ ہم نے دیکھا محمد کو پاگل قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کسی نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ پاگل کی حرکت نہیں ہو سکتی. ہم نے کاہن کی صفت کی شخص کے اندر نہیں موجود ہوتی. ہم نے شاعر کہا، شاعر کی صفت اس اندر کی شخص کے اندر ہم نے محسوس نہیں کی. لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، جلدی کہو. وقت ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. لوگ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر توحید اور ایک اللہ کے ماننے کی طرف محمد کی باتوں میں آتے چلے جا رہے
زبان سے الفاظ نکالتا تو دشمنی کے نکالتا، جب بھی الفاظ نکالتا تو اللہ اس کی زبان سے جہنم کے فنکار نکالتا، جب بھی دیکھتا ایمان والوں کی طرف تو بڑے ہی غصے کے انداز میں دیکھتا۔ وہ آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے ابو جہل، میں بولا بیٹھ جاؤ، میں سمجھ گیا تمہارا اشارہ کیا ہے، کہ تمام تر ہماری جو مصروفیتیں تھی، جو ہماری طریقے کار تھے، وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اب کوئی نیا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے ذریعے سے ہم اپنے لوگوں کو محمد کے نئے دین سے بچا سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک یا رسول اللہ۔ ابو جہل دیکھنے لگا، اوپر کا آدمی کو کہا، کہاں کیا کرنا چاہتے، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہوا آدمی، سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر آدمی اس شخص کی طرف نظروں کو اتار دیا اور دیکھنے لگا کہ آدمی اب کیا پروگرام دیتا ہے۔ تمام لوگ بولائیں فیل ہو گئے اب تک کی، اب یہ کیا نیا فلسفہ لایا ہے۔ یہ آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ابو حکم، میرے ساتھ کچھ نوجوانوں کو مکے میں، میں یہاں سے نکلوں گا اور ایران کی سرزمین پر جاؤں گا، وہاں سے رستم و سمراٹ کے آستانے، قیصر و کسریٰ کے واقعات، اسکندریہ کی تاریخ جاؤں گا اور وہاں سے میں گانے بجانے کے ساز و سامان لاؤں گا، تبل لاؤں گا، تنبورا لاؤں گا، ایسی ایسی چیزیں لاؤں گا جس کو عرب نہیں جانتے، ایسی چیزیں ہم عرب کی سرزمین پر لائیں گے اور اس کی دھن عرب کی سرزمین پر جب ہم چھیڑیں گے تو پھر یہ لوگ محمد کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے کانوں میں وہ رس کھول دیا جائے گا جس کے ذریعے سے یہ اپنے باپ دادا کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور محمد کے دین کی طرف کسی کے کان نہیں جائے گی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، فلسفہ نہیں ہوا نظر میں آج تو اسلام کا ابو جہل کے بعد سب سے بڑی دشمن جس نے پروگرام دیا ابو جہل کو، تمام لوگوں نے قبول کیا، ہر نوجوان ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ نوجوان نظر میں آنے سے ساتھ ہوئے اور ایران کی سرزمین کا رخ کر لیا۔ ایران کی سرزمین پر چلتے اور جا کر کے وہاں تمام حالات کو رکھا، مجوسی فکر مند تھے اور ان کے سینوں میں بھی اسلام کے متعلق دشمنی تھی، اس لیے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت ایران کی سرزمین کے 17 آتش کدے جن کو خدا مان کر جیتے تھے، وہ آتش کدوں کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ایک دشمنی تھی لوگوں کے سینوں میں جو چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ مشن عرب کی سرزمین پر ختم ہو جائے، کمزور پڑ جائے، اس کی وہ کسی اور ملک تک نہ پھیلنے پائے۔ انہوں نے بھی کہا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ دونوں نے مل کر معاہدہ کیا اور وہاں سے نضر بن حارث کے ساتھ جو نوجوان گئے تھے ان کو وہ داستانیں سکھائی گئی، وہ باتیں سمجھائی گئی، وہ اشعار سکھائے گئے، رستم و سمراٹ کی واقعات، قیصر و کسریٰ کی داستان، اسکندریہ کے واقعات جو انہیں سکھائے گئے، ان تمام چیزوں کو لے کر نضر بن حارث تبل، تنبورا، ہارمونی، عجیب عجیب سی قسم کی آوازوں کے تمام تر آلات لے کر مکے کی سرزمین پر رونما ہوتا ہے۔ جب مکے کی سرزمین پر آیا، مکے کی ایک تاریخ ہے اجداد محترم، جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، نوح علیہ السلام سے اللہ نے پیغمبریت کو شروع کیا تو عیسیٰ علیہ السلام تک مکے کی سرزمین ہمیشہ سے پاک رہی، ہمیشہ لیکن اس وقت کے عرب جو مکے کی سرزمین پر رہنے والے تھے، جن کو گانا بجانا، اشعار، تبل، تبلا، ہارمونیم، سارنگی، یہ تمام چیزیں نہیں معلوم تھی انہیں، صرف ان کے پاس ایک لکڑی ہوتی تھی بانس کی، اس لکڑی کو کچھ چھید وہ اپنے طریقے سے کرتے اور اپنے اپنے قبیلوں کے اونٹوں کو جب چرانے جنگل میں نکلتے تو اونٹوں کو ایسی تربیت دی گئی تھی کہ ان کا مالک ایک مقام پر کھڑے ہو کر جب اس آواز کو زبان سے یا اس پائپ والے پائپ سے نکالتا اس درخت کے تو اس آواز کو سن کر اونٹ سمجھ آیا کرتے تھے کہ ہمارا مالک اب جانے والا ہے گھر کو، اب واپس جانا ہے۔ اس کی آواز کو سن کر اونٹ اپنے مالک کی طرف
फलसफा मक्के के सरजमीन पर छेड़े जाने वाला है। तमाम लोगों ने फिर से जमा हुए और वहां पर नजर हारिस अपने हाथों को जुम्बिश देता हुआ उन तरानों को छेड़ता है, उन वाक़यात को दोहराता है जो ईरान की सरजमीन से जिसने लाया था। और जब मक्के की सरजमीन पर तबले की आवाज गूंजती है, हारमोनियम की आवाज आती है, जब सारंगी की आवाज बजती है तो लोग बेकाबू हो जाते हैं कि अजीब सा फलसफा है, अजीब सुरूर है इसके अंदर, क्या हमें इसके अलावा किसी और चीज की हाजत नहीं रखता। और कहने की बात है कि इस्लाम के खिलाफ में, इस्लाम की तहरीक को कमजोर करने के लिए, साहबा के खिलाफ में लोगों को उड़ाने के लिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी लोगों के सीनों में पैदा करने के लिए, अल्लाह की भेजी हुई वही की मुखालिफत करने के लिए दुश्मनों ने मक्के की सरजमीन पर तबले का सहारा लिया, हारमोनियम का सहारा लिया, भजन का सहारा लिया, हर किस्म के मौसीकी के आलात का सहारा लिया। जरा गौर करो, क्या वो सहारे उनको कामयाबी दिलाने में कामयाब रहे? अरब की सरजमीन पर जब ये आलात को छेड़े गए, कुछ दिन तक लोग उससे महसूर होते रहे, हर शख्स उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए उनके पास आता जाता रहा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में चाशनी रखी है, वही में मिठास रखी है, नबी के चेहरे पर मिठास रखी है, नबी से उनके मिलने वाले साहबा के अल्फाज में मिठास रखी थी, जिसकी बुनियाद पर लोग चंद दिनों के बाद इस प्रोग्राम को भी अरब के सरजमीन पर निहत्ता छोड़ दिया और कहा इसके अलावा कुछ और चीज है तो लाओ। यह चीज हमें बेजार करके रख दिया। और जब वो मौसीकी के आलात को इस्लाम के खिलाफ में इख्तियार किया गया, इस्लाम के खिलाफ में लाया गया, लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि कहने वाले को खुमाशों ने कहा, कहने वाले ला इलाहा का इकरार करने वाले, सीनों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी को रखने वाले, इनके जरिए से मुसलमानों को भटकाने वाले, अपने आलिम होने का दावा रखने वाले, सदस्यों पर पगड़ी बनने वाले, इन्होंने ये दावा किया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम पहले नहीं फैल रहा था, लेकिन एक शख्स जिसका ताल्लुक भी ईरान की सरजमीन से है, जिसका ताल्लुक शिद्दत से है, वो शख्स जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो उसने कहा कि मैं लोगों को इस्लाम के करीब में लाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, जरा गौर करने की बात है कि वो शख्स जब मौसीकी की इजाद करता है हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का नाम लेकर, तो लोग समझते हैं कि मौसीकी के जरिए से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला है। अगर किसी के ज़हन के अंदर अगर ये सवाल पैदा होता है कि उस शख्स ने आकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम फैलाया, तो इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है इस बात की। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में आपने लोगों से कहा वहां तक इस्लाम फैलाया जाए जहां इस्लाम की बात लोग नहीं जानते। हर आदमी अपने घर बार छोड़ा, तिजारत छोड़ी, हर चीज छोड़कर इस्लाम के खातिर अपने आप को फना करता हुआ हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ भी उन्होंने अपना दाखिला लिया। और आज केरला की सरजमीन पर वो मस्जिद भी मौजूद है जो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो लोग आकर के हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का काम किया था, आज तक वो मस्जिद मौजूद है। हमें सिर्फ जानने की जरूरत है, तारीख पर नजर रखने की जरूरत है, तब जाकर के ऐसे बदतमीजों का हम जवाब दे सकते हैं। जिनके दिलों में खबर परस्ती की खुशबू है, जिनके दिलों में खबर परस्ती की ख्वाहिश है, वो कहते हैं कि एक आदमी ईरान से आया। जरा गौर करने की बात है दीदार मोहतरम, ईरान हमेशा से इस्लाम के लिए नुकसानदेह साबित हुआ और आज की तारीख है कि ईरान इस्लाम के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। ईरान इस्लाम के लिए आज भी जरा भला बताओ
ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا تھا. آج الگ بات ہے کہ ہندوستان پاکستان الگ الگ ہو گئے، یہ الگ بات ہے. ابھی تو 50-60 سال کی بات ہے. یہ تو قریب 500 سال پرانی بات ہے. محمد بن قاسم نے اسی ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا تھا. اس نے کون سا اسلام لایا تھا؟ قوالی والا اسلام لایا تھا، بھجن والا اسلام لایا تھا، سارنگی والا اسلام لایا تھا. انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں. غرض عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خرید کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ اکبر. اللہ نے بیہودی بات کہی. اس زمن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا، اے شیخ ذرا بتلاؤ اس آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لہو الحدیث کس کو کہا گیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے کہا کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے. لوگوں، لہو الحدیث سے مراد گانا اور بجانا سے تشبیہ دی گئی. لیکن کیا کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں قوالی کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ اسلام پھیلایا جا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یاس باللہ. اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی موسیقی کا دلدادہ ہے، موسیقی سننا چاہتا ہے، موسیقی گانا بجانے کو پسند کرتا ہے، تو پھر وہ تیار ہو جائے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں سیس پگھلا کر کے ڈال دے گا. ذرا سوچو تم. اور حد تو یہ ہو گئی آج کے دور میں کہ نبی کے نام کی نعت بنائی گئی. پہلے ایک زمانے میں نعت پڑھی جاتی تھی، ہم بھی سنتے تھے کہ بغیر موسیقی کے رہتی تھی. ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا، کچھ دیر کے لیے 2-4-5 منٹ کچھ اشعار کو طرز میں پڑھا، اس کو نعت کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں. لیکن آج کیا معاملہ ہو گیا؟ جس نبی نے موسیقی کو حرام قرار دیا، جس نبی کی مخالفت میں عرب کی سرزمین پر موسیقی لائی گئی، اور آج اسی موسیقی کا سہارا لے کر لوگوں نے نعتوں میں بھی موسیقی گنوا دیا. بے پردہ عورتوں کو اسلامی چینل پر کہہ کر لایا گیا، جو لپسٹک لگا کر، جن کے چہروں پر منوں کا پتہ نہیں کیا کیا تھوپ کر آتی ہے، بے پردہ ہو کر کے غیر محرم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعت پڑھتی ہے، پیروں سے تھراتی ہے، پیچھے سے موسیقی بجائی جاتی ہے. کیا اسلام کا شیوا ہے؟ کیا یہ اسلام کا اصول ہے؟ کیا اسلام نے اجازت دی ہے اس کی؟ ہرگز نہیں. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج یہ بھی بات صاف ہو جائے، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے وہاں تک، اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان تک. آج یہ بات بھی صاف ہو جائے. لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ کو نہیں مانتے، ائمہ کو نہیں مانتے، جس کی بنیاد پر توحید پرستوں کے خلاف میں ڈھنڈورا پیٹا گیا، لوگوں کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ یہ ہے وہ لوگ جو ائمہ کو نہیں مانتے. ائمہ کو ماننے سے پہلے ایک بات ضرور اعلان کر دوں، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا، میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، تو اس آدمی کے ایمان میں کوئی خلل نہیں پڑے گا، اسے کوئی کفر کا فتویٰ نہیں دے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے، ائمہ کو نہ ماننے کی بنیاد پر کوئی مائکہ لال کسی کے خلاف میں فتویٰ نہیں دے سکتا. اس لیے کہ اسلام نبی تک محدود تھا، اماموں تک نہیں. اماموں کے بعد آج بھی کئی حدیثوں میں تصدیق ہو رہی ہے، کئی حدیثیں ضعیف اور صحیح کے عنوان سے آ رہی ہے. پھر ائمہ نے کیا کیا؟ غرض مختصر یہ، خیر ان کا علم ان کے حد تک. آج یہ بات بھی صاف ہو جائے کہ کون ائمہ کو مانتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں اسی موسیقی کا متعلق. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ مفتی اعظم کہا جاتا ہے نا. اللہ
عجیب سا فلسفہ ہے لوگوں کے پاس، عجیب سی بات ہے لوگوں کے پاس. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ اے شیخ بتاؤ موسیقی اختیار کرنا کیسا ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو آدمی موسیقی اختیار کرے گا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نفاق کو جنم دے گا. اللہ اکبر. نفاق پیدا ہوتا ہے موسیقی کے سننے سے. کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو کچھ اور ہے، لیکن یہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے. ارے تم سوچ لو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر یار کہ تم کس کو مانتے ہو، کس کو تم اہمیت دیتے ہو، کس کی تم پرستش کرتے ہو، کس پر تمہارا ایمان اور یقین ہے. ذرا غور کرو تو صحیح. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ بتاؤ اے شیخ کہ موسیقی کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ نے سوال کرنے والے سے پوچھا اے وہ شخص تو یہ بتا موسیقی حق ہے یا باطل؟ اس آدمی نے کہا موسیقی باطل چیز کا نام ہے. امام مالک نے کہا جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا؟ تو اس شخص نے کہا حق جنت میں جائے گا، باطل جہنم میں جائے گا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تیرا جواب تیرے پاس محفوظ رہے. تو نے کہا موسیقی باطل ہے تو اندازہ کر کہ موسیقی کا گانے والا، موسیقی اختیار کرنے والا، موسیقی سننے والا جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ اس شخص نے کہا کہ جہنم میں جائے گا. ذرا غور کرنے والی بات ہے. چاہے مردو جولی گا لیا جائے، دائی حلیمہ گا لیا جائے، اللہ گا لیا جائے، پتہ نہیں تم کیا کیا گا لو، لیکن تم اگر موسیقی اختیار اگر کرتے ہو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا بقول ائمہ کے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے پوچھنے لگے اے شیخ بتاؤ موسیقی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی، بتاؤ موسیقی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا جو موسیقی اختیار کرتا ہے، جو موسیقی سے دلچسپی رکھتا ہے وہ منافق ہے. کہا سوچ لے مفکر اسلام نے مسجد میں موسیقی لگا کر لوگوں کو نچوا دیا تو پھر بھی مفکر اسلام رہا. جس نے منہاج القرآن کی بنیاد ڈال کر عیسائیوں کا سہارا لے کر یہودیوں کا ایجنٹ بن کر آج مسلمانوں میں رخنا پیدا کر دیا. فرانس کی سرزمین پر دیکھنے کی ضرورت ہے دوستو. تمہیں بیٹھو کبھی یوٹیوب پر بیٹھو، کبھی نیٹ پر بیٹھ کر دیکھو تو صحیح کہ دشمن کیسی کیسی چالیں تمہارے خلاف میں چل رہا ہے. فرانس کی سرزمین کا دورہ کیا اس شخص نے تو فرانس کی مسجد میں موسیقی لگا کر لوگوں کو نچایا. اس نے موجود ہے، آج بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر بھی مفکر اسلام ہے. نبی کی تعلیمات کیا کہتی ہے، ائمہ کے واقعات کیا کہتے ہیں، تم نے تو سمجھا ہی نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا موسیقی کے معاملے میں کہ اے شیخ بتاؤ موسیقی کس چیز کا نام ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا جو آدمی موسیقی گائے گا بجائے گا وہ حرام ہے. کون ایمان کو نہیں مانتا، کون ایمان کی تعلیمات نہیں پہنچاتا؟ ظالموں سوچو کب تک قوم کے ساتھ پھرمار کرتے رہو گے، کب تک قوم کے ساتھ بکاؤ معاملہ کرتے رہو گے؟ کیا معاملہ ہو گیا آج؟ جو آدمی قرآن حدیث کا جاننے والا ہو اپنی شان میں قوالی گما کر قوال کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نوٹوں کی گڈی ہاتھوں میں رکھ کر انگلی سے قوال پر نوٹوں کو لٹانے والا اسلام کا فکر مند ہو سکتا ہے، اسلام کا ماننے والا ہو سکتا ہے، نبی کا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ اسلام نے سرے سے موسیقی کو غارت کر دیا، اسلام نے سرے سے موسیقی کو خارج کر دیا، اسلام نے سرے سے موسیقی کو حرام قرار دیا. اور کرو کیسے ماننے والے تھے، نبی کے چاہنے والے تھے. دیدان محترم کیا ایمان تھا ان کا. حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب کسی راستے سے گزرتے تو جب کہاں جہاں کہیں پر بھی اگر کسی دف کی بھی اگر آواز آ جاتی، کہیں موسیقی کی اگر آواز آ جاتی تو اپنے انگلیوں کو کانوں میں زور سے تھسا لیتے اور اس راستے سے گزرتے اور آگے جا کر لوگوں سے دریافت کرتے اور پوچھتے کہ لوگوں کیا یہاں تک وہ باجے کی
بیویوں کو نکال لیا کرتے تھے. یہ تھا ایمانی طریقہ ان کا، یہ تھا جذبہ ایمان، یہ تھا جذبہ حب رسول ان کے پاس، اللہ کا خوف ان کے پاس، اللہ کے کلام کی اہمیت ان کے پاس. لیکن آج کیا معاملہ ہے کہ سازش اگر ہے مسلمانوں کے پاس تو رات رات بھر تک لوگ لونڈیوں کو نچائیں گے، مردوں کو نچائیں گے، موسیقی چلتی رہے گی. نکاح کا دن آ گیا، النکاح من سنتی کے الفاظ سنے گا، رخ پر لکھا ہوا بھی رہے گا، لیکن وہ کیسے سنت ہے کہ نبی کے دور میں نکاح ہوتا ہے، نبی کو نہیں معلوم ہوتا. لیکن آج ایسی سنت تو نے اپنا لی، جھوٹی سنت ہے یہ. نبی پر تہمت لگاتا ہے مسلمان، رخ پر لکھتا ہے نکاح من سنتی، اور باجا بجاتا ہے، ناچتا ہے، پٹاخے پھوڑتا ہے، تو گویا کہ اس نے نبی کی سنت کا انکار کیا اور کہا تمہاری سنت تمہارے پاس، میری سنت یہ ہے، میرے خاندان کی سنت یہ ہے، میرے باپ دادا کی سنت یہ ہے، میرے خاندان کی سنت یہ ہے، وہ اس پر جینے والا. غور کرو آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے پاس، کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے پاس. کہیں شادی دیکھی جاتی ہے، کہیں ولیمہ دیکھا جاتا ہے، کہیں تقریب دیکھی جاتی ہے. افسوسناک بات یہ ہو گئی کہ ایک مسلمان چھوٹی سی دکان پان کا ڈبہ اگر افتتاح کرتا ہے، صبح سے شام تک من پسند ہیرو ہیروئن کے گانے لگا دیتا ہے. کہاں سے تیرے گھر میں برکت آئے گی؟ جو رزق تو کما کر لے جا رہا ہے، تیرے ایک کی وجہ سے وہ حرام ہو رہا ہے، اور تو حرام غذا اپنے گھر والوں کو بھی کھلا رہا ہے. جواب دے رہے گا مسلمان. غور کرو، فون آ گیا موسیقی آ گئی، کار میں آ گیا موسیقی آ گئی، گھر میں دیوان خانہ ہے موسیقی آ گئی، دوست احباب چار مل کے بیٹھے ہیں موسیقی آ گئی، کہیں چھوٹا فنکشن ہو رہا ہے موسیقی آ گئی. ہلکی موسیقی کا نام دیا گیا. نہیں بھائی تیز نہیں بجا رہے نا، کانوں کو تکلیف نہیں ہو رہی، ہلو ہلو بجا رہے. آہستہ موسیقی کا نام دیا گیا. آہستہ آہستہ کر کے جہنم میں چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا. اس وقت جب جہنم کے گڑے میں ختم گرے گا، جب تلوے کو گرم گرم چرکا جب لگے گا، سمجھ میں آئے گا کہ ہلکی موسیقی بھی کیا تھی. جب آج شدید ضرورت ہے کہ ہم کو مسلمانوں کو بچانا ہے، معاشرے کو بچانا ہے، نبی کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. آج شدید ضرورت ہے کہ موسیقی سے مسلمانوں کو دور کرنا ہے. افسوس ہو رہا ہے مسلم آبادی اور مسلمانوں کے گھروں میں جب دیکھا جاتا ہے قرآن کی تعلیمات ختم کر دی گئی، قرآن کی تفاسیر دور دور تک سنائی نہیں دیتی. ہر گھر سے آج نعتوں کی آواز بلند ہونے لگی، موسیقی کی آواز بلند ہونے لگی، محمد کے شہر میں آواز بلند ہونے لگی. جس محمد پر قرآن نازل کیا گیا تھا، اس قرآن سے غافل محمد، اس کیا غافل تھے محمد؟ نعوذ باللہ من ذالک. امت غافل ضرور ہو گئی اس سے، وہ شخصیت سے اس قرآن سے بھی غافل ہو گئی. وہ عجیب سا فلسفہ ہے عزیزان محترم. اسلام کبھی بھی موسیقی کو پسند نہیں کیا. آج شدید ضرورت ہے میری اور آپ کی کہ ہم جتنے اپنے جاننے اور پہچاننے والے ہیں، جن کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، خاندان، قبیلہ، پڑوس، محلہ، شہر، تمہاری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو حلال اور حرام کے معاملے میں بتایا جائے، مسلمانوں کو سمجھایا جائے، مسلمانوں کو طریقہ کار بتایا جائے کہ کیا اسلام ہے، کس اسلام کے ذریعے سے جنت ملنے والی ہے، کس اسلام کے ذریعے سے جہنم رسید ہونے والے ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والے کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے غفور رحیم، ایک موذی مرض جو ہمارے لیے دنیا میں مفید ثابت ہو رہا ہے، قیامت میں وہ خطرناک ثابت ہوگا. اے میرے اللہ ایسے موذی مرض سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ گانے بجانے کی محفلوں سے دور رکھ. اے اللہ گانے بجانے سے حفاظت فرما. اے اللہ جب بھی سنے قرآن کو سننے والا بنا. اے اللہ جب بھی سنے نبی کی سیرت سننے والا بنا. اے اللہ جب بھی ذکر کرے تیرا ذکر کرنے والا بنا، تیرے نبی کی سیرت کو بیان کرنے والا بنا. بیکار کی گفتگو سے بچا. جب بھی یہ کانوں کو سننے کی باری آئے، اے اللہ تیرا کلام سننے والا ہمیں بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام